اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف میڈیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جو وظیفہ میں آپ تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس وظیفہ سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر سے انشاءاللہ ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ جو گھر پہلے سے نااتفاقی کی وجہ سے جہنم بنا ہوا تھا، اس وظیفہ کی بدولت انشاءاللہ اس گھر میں اتفاق ہی اتفاق ہوگا اور سکون ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے اس گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ میں پہلے بھی آپ نے اس چینل میں بتا چکا ہوں، لیکن آج ایک بہن کے اصرار کرنے پر یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، اس وظیفہ کے ساتھ میں آپ کو بہن کی کارگزاری بھی بتاؤں گا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا، توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سننا ہے۔ انشاءاللہ بہن کا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا آج ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، وظیفہ کے متعلق میں تمام تفصیلات آپ کو فراہم کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ بہن کی کارگزاری سن لیں کہ اس وظیفہ سے بہن نے کیا پایا، آپ انہی کی زبانی سن لیں۔ بہن لکھتی ہیں کہ تقریباً 4 سال پہلے میرے گھر کا ایسا ماحول تھا کہ گھر میں نحوست ہی نحوست تھی، ہر کوئی لڑائی جھگڑے میں مصروف تھا، ہر کام میں پریشانی آتی۔ ہم میاں بیوی کا یہ حال تھا کہ کتنے کتنے دن گزر جاتے، بلکہ ہفتوں گزر جاتے، ہم ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے۔ بات تو دور کی بات، ہم ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آہستہ آہستہ ہم قرض کے بوجھ تلے دبتے گئے۔ 8 سال پہلے دیکھا جائے تو ہمارے گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے حساب رزق سے نوازا ہوا تھا، لیکن ہمیں خود سمجھ نہ آئی کہ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ بیماریوں نے، پریشانیوں نے، رنج و غم نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال لیے اور ہم پائی پائی کے محتاج ہو گئے۔ میں نے بچوں کو اچھے اسکولوں سے نکال کر مڈل کلاس اسکولوں میں داخل کروا دیا، کیونکہ اب بچوں کی اسکول کی فیس ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے گھر میں کبھی ایک وقت کا کھانا بنتا اور ایک وقت کا کھانا ہی نہ بنتا۔ میں نے ساری زندگی خوشحالیاں دیکھی تھیں، اتنا بدتر وقت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلی گئی اور بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ شوہر پہلے تو پھر بھی تھوڑا تھوڑا گھر سے باہر نکل کر کام دھندا کر لیتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہونا شروع ہو گئے۔ ان حالات میں زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک ٹی وی پروگرام پر میں نے ایک بزرگ کا پروگرام دیکھا۔ ربیع الاول کے ابتدائی دن تھے، جس میں بزرگ نے ایک واقعہ بھی بتایا تھا، جس میں درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی کے بعد تسبیح فاطمہ کا ذکر تھا۔ یہ تسبیح فاطمہ تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بطور تحفہ پیش کی تھی۔ پیارے ناظرین، اگر اس تسبیح سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ چیز عطا کر دیتے۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، مختصراً میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں چھالے وغیرہ پڑ گئے تھے۔ تو وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلام مانگ لیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کی بات کی اور ساتھ میں اپنا پورا حال سنایا کہ میں جب چکی پیستی ہوں تو میرے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے میری پیاری بیٹی، کیا میں تجھے غلام سے بھی زیادہ کوئی افضل چیز عطا نہ کر دوں؟ عرض کی کہ ضرور عطا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 34 بار اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ یہ تسبیح پڑھنے سے تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ٹی وی پر جو بزرگ تھے، انہوں نے اس وظیفہ کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کسی بھی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک، اس کے بعد ایک تسبیح فاطمہ، اور ساتھ میں 100 مرتبہ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु पढ़ना है और आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को आपने मुकम्मल करना है। इसके बाद आप अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके आपकी ज़िंदगियों में जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, रंजो गम हैं, वो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करनी है और इस तस्बीह का वास्ता देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। इस अमल को यानी कि हर नमाज के बाद अगर आप अपना मामूल बना लें तो आपकी ज़िंदगियों में खुशहालियाँ आएंगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आप दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गनी कर देगा और इंशाअल्लाह आपके घर में जितनी भी बीमारियां आ चुकी हैं वो इस वजीफ़ा की बदौलत वो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह खुशियां ही खुशियां पैदा हो जाएंगी। उन बुज़ुर्ग ने बताया कि आप रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी दिन नमाज असर के बाद इस वजीफ़ा को मुकम्मल कर लें। वो बहन लिखती हैं कि मुझे अभी इस वजीफ़ा को किए हुए 2 से 3 दिन ही हुए थे। मैं लगातार असर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा कर रही थी, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो वो कहता है कि मुझे कहीं से भी कोई चीज़ मिल जाए जिस पर मुझे भरोसा हो, वो मैं पढ़ लूँ और मेरे मसाइल हल हो जाएं। वो बहन कहती हैं कि मैं भी लगातार 3 दिन तक ये वजीफ़ा असर की नमाज के बाद पढ़ती रही। 3 दिन बाद हमारे हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गए। देखते ही देखते घर में सुकून आना शुरू हो गया। शोहर पहले से ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गया। ऐसा महसूस होता कि घर में नूर ही नूर है। नहूसत के बादल आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 1 साल के अंदर अंदर दोबारा रिज़्क़ से नवाज दिया। हमारा सरमाया दिन ब दिन बढ़ता ही गया। यकीन जाने कि 2 से 3 साल हमारे हालात इतने बदतर थे कि हमें दूध भी पीना मैसर नहीं था। फिर इस वजीफ़ा की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना दिया कि हमारे घर में जो काम करने वाले होते हम उनको भी आज फ्रूट, सब्ज़ियाँ, फल उनको ऐसे ही बांट देते हैं, क्योंकि हम पर ऐसे हालात आ चुके हैं। हमें पता है कि जो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके दिल पर क्या बीतती है। लिहाजा प्यारे नाज़रीन, आप भी इस तस्बीह को लाजमी हर नमाज के बाद पढ़ा करें। कोशिश करें कि रबीउल अव्वल के महीने में तो आप इसको अपना मामूल बना लें। यकीन जानें कि ये तस्बीह आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहम व करम का मामला करेगा और आप सिवाय अल्लाह की ज़ात के कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएंगे। प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा आप ख़ुद भी करें और आपके जो घर में जितने भी अफराद हैं उन सब को इस वजीफ़ा के बारे में बताएं, ताकि घर के तमाम अफराद इस वजीफ़ा को पढ़ें, यानी कि तस्बीह फ़ातिमा को पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत पैदा हो जाएगी। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।